بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے سب دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم، اور سلام کے بعد نوری دواخانہ کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے طب یونانی کی حقیقت اور اس کی تعریف۔ دوستو، طب یونانی ایک فطری علاج ہے، اور اس طب میں یونان نے بہت بڑا کمال کیا ہے، اور اس کے بعد عرب نے اس پر اس سے مزید کام کیا ہے، عروج تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن یونان اور مسلمان، اور خاص کر بریعظیم اس خطے میں انگریز کی آمد کے بعد ہمارے روایات، کلچر، ثقافت، تجارت، صنعت کے ساتھ ساتھ ہمارے اس دیسی طب کو، جو عظیم ورثہ ہے طب یونانی سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ختم کر کے، اور اس کی عمارت کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک غیری فطری عمارت کھڑی۔ آج طب کے صحیح حکیم ملنا مشکل ہے، کیونکہ ہمیں یا تو موقع نہیں ملتا ہے، اور یا ہمیں سیکھنے کا وہ ذوق ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے طب جو صحیح شکل میں ہے وہ ختم ہوا۔ آج کے دور میں جو کچھ طب یونانی سے کے حاملین جو کرتا ہے، وہ صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے پھر بھی بڑے بڑے امراض کے علاج ہوتا ہے۔ اس کی وجہ طب یونانی یا دیسی طب میں وہ صلاحیت موجود ہے، لیکن ہم نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہمیں وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دوستو، آج کل یوٹیوب چینلز پر اطباء حضرات بڑے بڑے نسخے پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے تجربات کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا نسخہ تیار کیا، ایسا نسخہ تیار کیا۔ دوستو، موبائل پر، نیٹ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر یہ جو جتنے نسخہ جات ہیں بڑے بڑے دعوے سے پیش کرتے ہیں، میں تو اس کی بالکل نفی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے طب یونانی مزاج کے اوپر انحصار رکھتا ہے، یعنی اس ہم مزاج کو چھوڑ کے اپنے تجربات اور بڑے بڑے ادویات دعوے کرنے لگے اور پیش کرے، تو اس سے جو ہے نا میں تو بالکل اتفاق ہی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے طب یونانی مزاج کے اوپر منحصر ہے۔ جب تک ہم مریض کا مزاج نہ پہچانیں، اور ادویات جتنے لکھے ہوئے ہیں، تجربات جتنے لکھے ہوئے ہیں، اگر اس کے مزاج ہم دونوں میں ایک وقت قائم نہ کرے تو اس سے علاج ہونا ناممکن ہے۔ دوسری طرف سے انگریزی ادویات کا برمار ہے، جو میڈیا پر، جو تجارتی حوالے سے میڈیا کے حوالے سے ہم سارے عوام پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی طب جو ایلوپیتھک کے نام سے موسوم ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں نے ایسا کیا، ہمارے پاس ایسے ہیں، ہمارے پاس ایسے، لیکن میں دو باتوں کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا انسانی عمر آج کے دور میں اور پرانے دور میں، پہلے کے دور میں کتنا فرق آیا اس میں؟ یعنی عمریں تو کم ہو گئی ہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ صحت بھی بگڑتا جا رہا ہے. اگر اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے صحت بھی ٹھیک ہونا چاہیے, ہمارے اوبر بھی اگر زیادہ نہ ہو تو ویسا جیسا پہلا تھا ایسا اتنا ہی ہونا چاہیے. تو پھر کم گھٹتا کیوں ہے؟ 70 سال تک پونچھ کے بندہ مرنے کے قابل اگر زندہ ہے تو وہ بھی موت کے حساب پہ ہم شمار کرتے ہیں. دوستو اسی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف سے میڈیا کے حوالے سے, پروپیگنڈے کے حوالے سے اتنے وہ چیز کو مطلب اونچا کر دیتا ہے کہ لوگ سارے اس کے پیچھے جاتے ہیں, اور دوسری طرف سے اس کے مقابلے میں ہماری طب یونانی کے جتنے مطلب حکیم ہے, حکما ہے, وہ نہ حقیقی طب سیکھتا ہے نہ سیکھنے کا کوشش کرتا ہے, وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہے. دوستو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ طب یونانی اپنے اسی ڈھانچے میں ہیں, اسی عمارت کے, اسی بنیاد کے جتنے بنیادیں ہیں اس پر قائم ہے, لیکن ہم میں کچھ نہیں ہے, نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ہم زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں. دوستو اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ایلوپیتھی سمجھو کہ ایلوپیتھی میں شوگر کا علاج ہے, بلڈ پریشر کا علاج ہے, پتھری کا علاج ہے بغیر آپریشن کا, کینسر کا علاج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی مریض آتے ہیں بے اولاد کے علاج اس کے پاس ہے. جو منی میں جراثیم کم ہو, کیا اس کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر اتنا بڑا فخر کس چیز کا؟ لیکن دوسری طرف سے ہم اپنے کوشش کرتے ہیں, ہمارے ساتھ نظام سسٹم ساتھ نہیں دیتا ہے, لیکن ہم اپنے کوشش کریں گے. اس کوشش کے حوالے سے میں آج یہ ویڈیو بناتا ہوں کہ ہمارے سارے دوست حکماء حضرات وہ اور میرے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ نسخے بغیر مریض کے تشخیص کرتے ہوئے, بغیر مریض کے پیشاب دیکھتے ہوئے, بغیر مریض کے نبض دیکھتے ہوئے اور یہ نسخہ دیا جائے تو یہ نقصان کا باعث بنے گا. اور اگر ہم اس کے مزاج کو معلوم کریں, چاہے وہ نبض سے ہو چاہے وہ پیشاب سے ہو, اور ہم ایک نسخہ دے دیتا ہے تو اس سے انشاءاللہ شفا یقینی ہوگی. میرا آج کا ٹاپک یہ ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. نوری دواخانہ مانسیرا حکیم امیر نواز, ہمارے اس واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتا ہے. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کہیں پر ہو, یا تو ہمیں نبض دکھائیں گے یا ہمیں زبان کی رنگت بذریعہ واٹس ایپ اس کا پک بھیج دیں گے, یا پیشاب کی رنگت اور پیشاب جو بوتل میں کیا ہوا ہو وہ ہمیں بھیج دیں. انشاءاللہ اگر آپ دوئی چاہتے ہیں تو میں دوئی بھی بھیج دوں گا. اگر دوئی نہیں چاہتے ہیں تو میں آپ کا رہنمائی بھی آپ کے اپنے کچن سے بھی کر سکتا ہوں. وآخر دعوانا